السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اشر جس وقت گھر میں داخل ہوا، ملازم نے اطلاع دی کہ فاتح اس کا اسٹڈی میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا، اس لیے راہداری کی سیدھ میں آگے بڑھتا گیا، لیکن اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی وہاں کا منظر اسے چونکا گیا۔ فاتح اکیلا نہیں تھا، اس کے 2 قانونی مشیران اس کے سامنے کاغذات اور فائلز پھیلائے بیٹھے تھے۔ وہ ناخوشی سے ان میں سے ایک کو سن رہا تھا، جو بہت فکرمندی سے کہہ رہا تھا، داتوسری، آپ ایک قتل کے الزام میں گرفتار ملزمہ سے نہیں مل سکتے، یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ اس ملاقات کو ارینج کریں، نہ کہ مجھے نصیحت کریں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے، وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا شدید برہم نظر آتا تھا۔ سر، یہ ناممکن ہے، آپ پولیس اسٹیشن گئے تو اسکینڈل بن جائے گا۔ وہ آپ کی مرحومہ بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہے، آپ کا اس سے بات کرنا قانونی پیچیدگیوں کا موجب بنے گا، اور ہم اسے اس وقت پولیس اسٹیشن سے نکال کے کہیں اور نہیں لا سکتے۔ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ چوکھٹ پہ کھڑے اشر نے بے یقینی سے کہا۔ تو فاتح نے برہم نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اشر کے ناک اور گال پہ بینڈیج لگے تھے اور ایک آنکھ پہ نیل کا نشان تھا۔ فاتح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، یہ محفل برخاست ہونے کا اشارہ تھا۔ دونوں حضرات اپنی فائل سمیٹ کے وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو اشر نے دروازہ بند کیا اور اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کو اب بھی اس سے ہمدردی ہے؟ اس نے بے یقینی اور غصے سے پوچھا۔ تم نے اس کے لیے جال تیار کیا اور مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ وہ اس سے زیادہ غصے سے بولا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان فقط ایک میز حائل تھی۔ اسٹڈی کی دیواریں، کرسیاں اور فائلوں کے ڈھیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ میری بہن کی قاتل ہے، میں اس سے 100 دفعہ گرفتار کرواؤں گا۔ اشر کی آواز اونچی ہونے لگی۔ وہی بہن جس کو جعلی پینٹنگ دلوا کے تم زمانے میں بدنام کرنے کا پلان کر رہے تھے؟ اس سب کے باوجود میں نے تمہیں اتنے سال اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ اوہ، اس طرح اس کا دفاع کرنے کا سوچیں بھی مت وان فاتح، وہ سرخ چہرے کے ساتھ چلایا۔ اور تم مت بولو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ جو تمہارا مقام اور مرتبہ بنا ہوا ہے نا اشر، یہ میرے ایک دستخط سے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دے کر غرا کے کہا تو اشر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہکتا اب سیاہ پڑنے لگا تھا۔ تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا، تم نے اس کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا۔ مجھے یقین ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر لے گی، لیکن اب تم اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرو گے۔ اسے سختی سے تنبیہ کر رہا تھا۔ اشر دونوں مٹھیاں میز پہ رکھ کے آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ مجھے اپنی بہن کی قاتل کے خلاف کچھ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ پھر زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ تو پھر سن لو، میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا اور میں اسے جیل سے نکال بھی لوں گا، تم مجھے نہیں روک سکو گے۔ اشر نے پھر سے میز پہ ہاتھ مارا، غصے سے تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ فاتح نے نوچنے والے انداز میں ٹائی کھینچی اور فون اٹھا لیا۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ کچھ دیر بعد اپنی کرسی پہ بیٹھے وہ سنجیدگی سے فون پہ پوچھ رہا تھا۔ غصہ، برہمی سب غائب تھا اور اس کا انداز اب ٹھنڈا تھا۔ انٹیروگیشن جاری ہے، اس کا وکیل آ چکا ہے، وہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔ کون ہے اس کا وکیل؟ احمد نظام، وہ ایک سابق پروزیکیوٹر تھا اور میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ کیا اس نے بتایا ہے کہ اتنے سال وہ کہاں تھی؟ پوچھتے ہوئے اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا اور اتنے سال قید میں رکھا گیا، مگر اس کے انداز سے لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے یا خوف کا شکار ہے۔ مجھے آگاہ کرتے رہنا، اس نے پرسوچ نظروں سے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا اور فون پرے ڈال دیا۔ ایک دم سے اس کی ساری دنیا ہی تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی۔ 6 سال بعد وہ واپس آئی تھی۔ 6 سال وہ کہاں رہی؟ وہ اس سے کیوں نہیں ملی؟ وہ اب اس کی زندگی میں کیا کیا بدل چکا تھا؟ ان سوالوں کے جوابات صرف تالیہ مراد کے پاس تھے اور اس سے ملاقات کے سارے راستے بند تھے۔ سری پردھانا کی کھڑکیوں سے چھن کے آتی سرما کی دھوپ سارے آفس کو سینک رہی تھی۔ وان فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹاتا نظر آ رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور سوٹ پہ ملبوس شاہدان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی ایک سیاہ فولڈر تھا۔ وہ فاتح کو مخاطب کیے بغیر آگے آیا اور فولڈر شیلف میں رکھا، پھر میز کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کھنکھارا۔ فاتح نے فائلوں سے سر اٹھا کے ایک سوالیہ نظر اس پہ ڈالی۔ یانگ دی امان
برحرمت، مجھے آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ آج تالیہ مراد کی عدالت میں پیشی تھی۔ ان کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی اور ان کی ضمانت عدالت نے منظور کر لی ہے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایک لمحے کے خاموش وقفے کے بعد فاتح نے سر کو خم دیا اور بولا، اوکے، اور کچھ؟ عدالت نے ضمانت کی رقم کافی بھاری مقرر کی تھی۔ کس نے رقم ادا کی؟ اینکر پرسن ایڈم بن محمد نے۔ اس نے ٹویٹ کی ہے کہ اس نے تالیہ مراد کی کہانی کے رائٹس خرید لیے ہیں۔ ٹرائل کب شروع ہو رہا ہے؟ غالباً 2 ہفتے بعد۔ سلطان عبد المالک تشریف لے آئے؟ اس نے واپس کام کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ قریباً 3 منٹ تک وہ پہنچ جائیں گے۔ شاہدان نے ایک نظر پیچھے شیلف پہ رکھی سیاہ فائلز کے اکٹھے ہوتے ڈھیر کو دیکھا۔ پردھان منتری نے ان کو ابھی تک نہیں چھوا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا، پھر سر جھٹکا اور اجازت لے کر مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد فاتح نے ریموٹ اٹھایا اور دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین آن کی۔ غالباً ہر چینل ایک ہی خبر دکھا رہا تھا۔ عدالت کے باہر رپورٹرز کے نرغے میں تالیہ مراد اپنے وکیل کے ساتھ چلتی باہر آ رہی تھی۔ اس نے سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پہ سیاہ شیشوں والے گلاسز تھے، کھلے بال کندھوں پہ گر رہے تھے، گال پہ سرخ برا نشان، ماتھے کا بینڈیج اور ہاتھ کی پٹی صاف دکھائی دیتی تھی۔ آج وہ کمپوزڈ اور سپاٹ نظر آتی تھی۔ رپورٹرز کے سوالات کی بوچھاڑ پہ سپاٹ چہرہ لیے خاموشی سے آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک کار میں بیٹھ گئی۔ وکیل صاحب بھی ساتھ بیٹھے، دروازہ بند ہوا اور کار آگے بڑھ گئی۔ اب رپورٹرز اپنے اپنے کیمروں کی طرف رخ کیے اس کیس کی تفصیلات بتانے لگے، اور وان فاتح ایک لمحے کے لیے تالیہ کے سپاٹ چہرے پہ اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے لگے۔ اس کے ساتھ 6 سال تک کیا بیتی؟ وہ کہاں تھی؟ اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اپنے باپ کے پاس رہ گئی تھی؟ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے دوسرا لمحہ نہ تھا۔ اس نے اسکرین آف کر دی اور سامنے رکھے کاغذات کو دیکھنے لگا۔ دفتن دروازے کھول دیے گئے۔ دربان نے آ کے اطلاع دی، یانگ دی پرتوان اگونگ، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے تھے۔ وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا، توانگ کو کہتے ہوئے تعظیم پیش کی۔ عام دنوں کی نسبت سلطان عبد المالک سادہ سوٹ میں ملبوس تھے، سر پہ ٹوپی تک نہ تھی، کھچڑی بال، آنکھوں پہ چشمہ اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ آئے۔ شاہی آداب کے بعد دونوں اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ آپ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے تھے داتوسری؟ جی توانگ کو، میں خود آ جاتا، آپ نے زحمت کی۔ الفاظ کے برعکس فاتح کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ سرد تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیں، کوئی خاص بات تھی؟ توانگ کو، آپ نے تاریخ کا مطالعہ تو کیا ہوگا، میں اکثر کرتا ہوں۔ وہ میز پہ ہاتھ باہم جما کے رکھے سکون سے سامنے بیٹھے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے اسی سرد لہجے میں کہنے لگا، قدیم ملاقہ میں سلاطین اپنے دائیں ہاتھ کے طور پہ ایک عہدیدار رکھتے تھے، اسے بندہارا کہا جاتا تھا۔ سلطان اور بندہارا دونوں تب تک حکومت میں رہتے جب تک ان کی طاقت مخالفین کی طاقت سے زیادہ رہتی۔ جہاں یہ توازن بگڑتا وہاں ان کا تختہ الٹ جاتا۔ میں تاریخ سے واقف ہوں یانگ دی امان برحرمت۔ پھر آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ جدید دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے میں 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آتا ہوں، ویسے ہی سلطان بھی منتخب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ میں فرق ہے توانگ کو۔ جیسا کہ آپ کو بینٹلی کار پہ سفر کرنے کی اجازت حاصل ہے، لیکن پردھان منتری صرف اپنے ملک کی بنی کار استعمال کر سکتا ہے، وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سلطان مسکرا دیے اور ابرو اٹھائی۔ آپ نے صرف یہ فرق جتانے کے لیے تو مجھے نہیں بلایا؟ جی توانگ کو، دوسرا فرق ہم میں یہ ہے کہ پردھان منتری ہمیشہ سلطان سے زیادہ اختیارات رکھتا ہے۔ آپ کا انتخاب 3 ماہ قبل ہوا تھا، اس سے پہلے آپ ریاست کے حکمران تھے۔ 9 ریاستوں کے حکمرانوں نے آپ کو چنا اور یہاں تک پہنچایا۔ آپ کھل کے بات کریں وان فاتح، وہ مسکرا کے بولا۔ توانگ کو، وہ بھی مسکرایا۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کہ 4 ریاستوں کے سربراہ میرے خلاف آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ صوفیہ رحمان سے آپ کی ہمدردی برقرار ہے، اسی لیے میرے بل کو پاس ہونے سے روکنے کے لیے میرے اراکین کو آپ توڑ رہے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے توڑ کے کہہ رہا تھا، اور آپ ان اراکین کو اونچے عہدوں کا لالچ دے کر واپس بلا رہے ہیں۔ لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں توانگ کو، لیکن جن 9 ریاستوں کے حکمرانوں نے آپ کو سلطان بنایا ہے، کیا وہ آپ پہ ہمیشہ اعتبار کرتے رہیں گے؟ یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کو کرسی سے ہٹائے گا داتوسری۔ ایک خاموشی کا وقفہ دونوں کے درمیان حائل ہوا، پھر فاتح نے گہری سانس لی اور افسوس سے سر جھٹکا۔ توانگ کو، میں اس ملک کا پردھان منتری اس لیے بننا چاہتا تھا تاکہ میں اس ملک میں نئی پالیسیز لاؤں، نئے قوانین بناؤں، لیکن آپ لوگ مجھے وہ سب کرنے نہیں دینا چاہتے۔ آپ صرف مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے، میرے لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ اس لیے کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنے 5 سال آرام سے حکومت کریں اور خود کو محلاتی سازشوں سے لاتعلق کر کے اپنے اختیارات انجوائے کریں اور مجھے میرا بل پاس کرنے دیں۔
ووٹ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھے اور مسکرا کے قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ میری طرف سے فکر مند نہ ہو وان فاتح، آپ کے بل کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا، نادیدہ شکنیں درست کیں اور ایک نظر کونے میں لگے بورڈ کو دیکھا جو ابھی کور سے ڈھکا ہوا تھا۔ انشاءاللہ اکثریت آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ پردھان اس طرح انجوائے کریں توانگ کو، یہ کٹھن کام میرے لیے چھوڑ دیں۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پیچھے شیلف پہ رکھی سیاہ فائلیں اداسی سے ان دونوں کو مسافہ کرتے ہوئے دیکھتی رہیں، جانے وہ ہاتھ انہیں کب چھوئیں گے، وہ انتظار کر رہی تھیں۔ احمد نظام ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ کم از کم میں آزاد ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو انہوں نے برہمی سے اسے دیکھا، لیکن آپ نے اپنا کیس مزید خراب کر دیا ہے تالیہ، وہ برہمی سے بولے۔ کل سے اس پہ آیا غصہ بالآخر نکل آیا۔ میرے آنے سے پہلے آپ کو خاموش رہنا تھا۔ آپ کو اپنی گمشدگی کی اتنی لمبی اور بے سروپا کہانی سنانے کی ضرورت نہ تھی۔ میں پینک کر گئی تھی۔ اوکے، مجھے انٹیروگیشن روم اور ان کی تیز روشنیوں کا فوبیا ہے۔ مجھے پولیس کی قید میں جانے سے اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ میں ابھی تک اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہی۔ اوکے، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی کہانی آپ کو مزید گلٹی ثابت کر دے گی تالیہ، آپ کو سچ بولنا چاہیے تھا۔ سچ پہ کوئی بھی یقین نہ کرتا، آپ بھی نہیں۔ اغوا والی سٹوری بہتر تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں نکلتا۔ وہ شانے اچکا کے بولی۔ احمد نظام نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹا۔ آپ کے خیال میں وہ اس سٹوری کو چیک نہیں کریں گے؟ وہ ایسا کنٹینر نہیں تلاش کریں گے؟ وہ آپ کے ان 3-4 دنوں کی ساری فوٹیجز نکالیں گے؟ وہ آپ کے ہر قدم کو ریٹریس کریں گے؟ ہاں تو میرے اغوا کار عقل مند تھے نا، انہوں نے اب تک کنٹینر کو آگ لگا دی ہوگی یا اسے پانی میں بہا دیا گیا ہوگا۔ آپ کس زمانے میں رہ رہی ہیں؟ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے یہ، وہ شہر کا ایک ایک کنٹینر ڈھونڈیں گے۔ زمانے سارے ایک سے ہی ہوتے ہیں نظام صاحب، آپ میری فکر نہ کریں، وقت مجھ پہ بہت مہربان رہا ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کے کھڑکی سے باہر روشنی میں نہائے کیل کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی دفعہ اتنے عرصے بعد وہ تیز روشنی میں بغیر خوف کے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پی ایم سے ملنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اٹس فنی، اب ہر کوئی ان کو پی ایم کہتا ہے، حالانکہ ان کا نام وان فاتح ہے۔ اور اچھا ہی ہوا نا میں گرفتار ہو گئی، یوں میری ضمانت بھی ہو گئی اور اب میں آزادی سے گھوم پھر سکتی ہوں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا کیس لے کر میں نے غلطی تو نہیں کر دی۔ تالیہ نے خفگی سے انہیں دیکھا، لیکن وہ اب ایک عمارت کے سامنے کار روک کے موضوع تبدیل کر گئے تھے۔ میں نے اس بلڈنگ میں آپ کے لیے 2 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لے لیا ہے، آپ یہاں بہتر محسوس کریں گی۔ آپ کا سامان بھی ہوٹل سے اٹھوا کے یہاں منتقل کر دیا گیا۔ ایک کی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، آپ تمام اخراجات میرے بل میں ڈال دیجیے گا۔ وہ دراز کھول کے باہر نکلی اور سن گلاسز ماتھے پہ چڑھا کے گردن اٹھائے اس اونچی عمارت کو دیکھا۔ میں پہلے ہی ڈال چکا ہوں، ابھی آپ آرام کریں، کل میرے آفس آئیے گا، ہم آپ کے کیس پہ کام کریں گے۔ اسے چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا اور آزردگی سے مسکرائی۔ بہت شکریہ احمد نظام صاحب، میری مدد کے لیے۔ میں نے کہا نا، میں آپ کے بل میں ساری رقم ڈال چکا ہوں۔ ایڈم بھی صبح آفس آئے گا، تب تک آپ آرام کریں۔ وہ ہینڈ بیگ لیے آگے بڑھی اور عمارت کے قریب آئی۔ خود کار دروازے کھلتے چلے گئے، لیکن تالیہ اندر نہیں گئی۔ وہ رک کے اس سوٹ پہ ملبوس آدمی کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ تالیہ نے دیکھا اس کے پیچھے ایک سیاہ شیشوں والی لمبی سی کار کھڑی تھی۔ ابھی میں اس نئے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی اور ان کو پہلے سے خبر ہو گئی۔ چیتالیہ، اس نے قریب آ کے سر جھکا کے سلام کیا۔ میں سری پردھانا سے آیا ہوں، آپ کی پی ایم کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ ابھی؟ نہیں، کل صبح۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اس نوجوان کو دیکھا۔ سریش، اپنے پردھان منتری سے کہو تالیہ مراد ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ سریش ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے اس جواب کی امید نہ ہو۔ چیتالیہ، میں ان کو آپ کے انکار کی کیا وجہ بتاؤں؟ ان سے پوچھنا کہ وہ مجھ سے ملنے حوالات میں کیوں نہیں آئے۔ گستاخی معاف چیتالیہ، لیکن ملک کا حکمران ایک قیدی سے ملنے نہیں آ سکتا۔ اچھا، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں تو آئی تھی، جتا کے بولی اور مڑ گئی۔ سرکاری اہلکار بے بسی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اور پھر میری بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو آئی تھی۔ قریباً گھنٹے بعد سریش ہاتھ باندھے اپنے پی ایم کے سامنے کھڑا تھا، ساری بات شرمندگی سے بتا رہا تھا۔ وہ سن کے ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہ آئی تھی جب وہ مراد راجہ کی قید میں تھا اور اس کا ماتھا، چہرہ اور ہاتھ اسی طرح زخمی تھا، تب وہ آئی تھی اس سے ملنے، اور اس نے کسی روکنے والے کے روکنے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن وہ نہیں جا سکا تھا۔ ڈیم ڈیموکریسی۔ سر، آپ نے جو وقت کل صبح مس تالیہ کے لیے مختص کرنے کو کہا تھا، اسے کینسل کر دوں؟ ہاں، اس کے جواب پہ سریش نے سر ہلا دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا جب فاتح بولا،
اسے سوموار کی صبح کا وقت دے دو۔ سریش تعجب سے واپس گھوما۔ فاتح اب سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن سر، سوری لیکن انہوں نے تو ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ وان فاتح نے چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے تم سے پوچھا ابھی؟ تم نے کہا کل صبح۔ اسے کل صبح کوئی اہم کام کرنا ہوگا، اس لیے سوموار کا وقت دے دو۔ اوکے، وہ گڑبڑا کے بولا۔ حیران نظریں ابھی تک پردھان منتری پہ جمی تھیں۔ میں خود جاؤں ان کے پاس یا ان کو کال کر لوں؟ میرے پاس ان کا نمبر ہے، کال کرو۔ اسی لیے اس نے تمہارا نام پوچھا تھا تاکہ تم کال کرو تو وہ پہچان جائے۔ وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سریش نے آہستہ سے سر ہلایا اور مڑ گیا۔ دنیا عجیب لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سریش، مجھے ان سے نہیں ملنا۔ منڈے مارننگ صبح 8 بجے میم۔ میں سری پردھانا کے باہر آپ کا منتظر ہوں گا اور آپ کو سیکیورٹی سے گزار کے اندر لے جاؤں گا۔ تالیہ نے مسکرا کے فون بند کیا۔ وہ اب بھی اس کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس دفعہ وان فاتح کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ شہر کی اونچی عمارتیں اور سڑکوں پہ بہتا ٹریفک، یہاں سے سب دکھائی دیتا تھا۔ فون رکھ کے اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے اور اس خوبصورت شہر کو دیکھنے لگی۔ اس شہر میں آج تالیہ مراد کے کیس کا چرچا ہوگا اور جب تک ٹرائل چلے گا اس شہر میں تالیہ کے جرم کی ہی باتیں ہوں گی۔ 6 برس پرانا کیس زندہ ہو گیا تھا۔ بلاگز، چینلز، کیفے، ہر جگہ یہی ذکر چھڑ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے نظر آتے شہر کو دیکھے گئی۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ ناشتے کی میز پہ آج صبح تناؤ پھیلا تھا۔ فاتح جب اپنی سربراہی کرسی پہ آ کے بیٹھا تو اس نے ایک نظر تمام افراد پہ ڈالی۔ سکندر کے ماتھے پہ بل تھے اور وہ خاموشی سے سیریل کھا رہا تھا۔ جولیانا اپنے ناشتے سے کھیلتی گمسم نظر آتی تھی اور اشر، وہ بالکل سپاٹ بیٹھا تھا۔ آج تمہارا کالج نہیں ہے سکندر؟ اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے دلیا کا پیالہ اپنے قریب کیا تو سکندر نے نظریں اٹھا کے برہمی سے اسے دیکھا۔ آپ کو ابھی بھی تالیہ مراد سے ہمدردی ہے؟ فاتح نے پیالہ واپس دھکیلا اور سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا۔ تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا، یہ اسی نے کیا تھا ڈیڈ، آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ میں ایک بے قصور لڑکی کو مجرم کہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، سوری۔ ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے، سکندر درشتی سے بولا اور نیپکن پرے پھینکا۔ پھر وہ ہماری زندگیوں میں آئی، مجھے سب یاد ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے سب کی لڑائی ہونے لگی تھی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اشر کو دیکھا۔ وہ باری باری باپ بیٹے کے چہرے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کورٹ میں ایک سرے سے دوسرے تک اڑتی گیند دیکھ رہا ہو۔ اور پھر میری ماما مر گئیں، اس کی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا، ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ آپ نے آج تک اس کو مجرم نہیں کہا، ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن اب آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے ڈیڈ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی نے اس گھر میں تالیہ مراد کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کرسی دھکیلی اور سرخ چہرے کے ساتھ کہتا باہر چلا گیا۔ جولیانا سر جھکائے کھاتی رہی۔ فاتح نے گردن موڑ کے چپتی ہوئی نظروں سے اشر کو دیکھا۔ تم نے کچھ کہا ہے سکندر کو؟ وہ سیب میں دانت گاڑتے ہوئے کندھے اچکا کے بولا، اس کی عمر دیکھیں، کیا میں اس کا برین واش کروں گا؟ وہ اس کی ماں تھی، میری بہن تھی، وہ وہی محسوس کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں آبنگ، اس نے سیب رکھا اور سنجیدگی سے بولا، میں آپ کا ذہن نہیں بدل سکتا، میں آپ کی رائے کو برداشت کروں گا، لیکن آپ ہمارے جذبات کو برداشت کریں۔ ہم میں سے کوئی اب اس قصے کو گھر میں ڈسکس نہیں کرے گا، معاملہ عدالت میں ہے، جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہم سب کو قبول کرنا ہوگا۔ فاتح نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اسی وقت مرکزی دروازہ کھلا اور میشا کا شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ جولیانا نے سر موڑ کے اسے دیکھا اور تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ میشا قریب آئی، اس کے جوتوں کی ٹک ٹک واحد آواز تھی جو سارے میں سنائی دے رہی تھی، ورنہ ڈائننگ ہال کا تناؤ دور سے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جولیانا، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ سلام اور تعظیم کے بعد میشا تعجب سے کہتی جولیانا کی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ جولی نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ کھاتی رہی۔ فاتح نے نظر اٹھا کے دیکھا، جولی آپ کی ٹیچر کچھ پوچھ رہی ہیں۔ اٹس اوکے، میں کتابیں یہیں لے آتی ہوں، ساتھ ہی اس کو پڑھا بھی دوں گی۔ میشا نے اپنا بیگ اور پرس میز پہ رکھے اور اجازت دے کر اسٹڈی کی طرف چلی گئی۔ میشا کے جاتے ہی اس کا فون زور زور سے تھر تھرانے لگا۔ جولیانا نے اسکرین دیکھی اور واپس دلیا کھانے لگی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ تھر تھرانے کی آواز ناشتہ کرتے افراد کو کوفت میں مبتلا کرنے لگی۔ جاؤ جولی، اس کو فون دے آؤ، اشر نے جولیانا کو مخاطب کیا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ اٹینڈ نہیں کریں گی، ان کے ایکس ہسبینڈ کا فون ہے، وہ اسے کبھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی، پھر یکے بعد دیگرے اشر اور فاتح اٹھ کے باہر چلے گئے۔ میشا کتابیں لی واپس آئی تو فون ابھی تک تھر تھرا رہا تھا۔
اس نے کتابیں رکھیں اور فون اٹھایا تو چہرے کی رنگت ایک دم بدلی، خوف سے نہیں افسوس سے، آزردگی سے۔ اس نے لپ کاٹتے ہوئے کال کاٹی اور فون پرس میں ڈال دیا، پھر کرسی کھینچ کے بیٹھی اور کتابیں کھول لیں۔ جولیانا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ میرے ڈیڈ سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ آپ کی مدد کریں؟ مجھے ایمی نے بتایا ہے کہ اس کے باپا پھر سے آپ لوگوں کو ہراس کرنے لگے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جولی، اس نے نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ میں کوئی کمزور عورت تھوڑی ہوں جو ڈر جاؤں گی۔ وہ زمین کے کوئی ایسے کاغذات مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ میں اسے اگنور کروں گی، خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا۔ تو پھر 6 ماہ سے کیوں نہیں چھوڑا؟ میں ہینڈل کر لوں گی۔ سنگل مدرز میں بہت طاقت ہوتی ہے جولی۔ وہ مسکرا کے اسے سمجھانے لگی، بلکہ ساری ماؤں میں ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے تعلق کی وجہ سے تمہارے خاندان سے کوئی فیور لوں۔ یہ اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے۔ ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جولیانا نے آزردگی سے اسے دیکھا۔ میشا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور ایک صفحے پہ کچھ انڈر لائن کرنے لگی۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں اب تنہا رہ گئی تھیں۔ کیا ساری مائیں بہادر ہوتی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی تو میشا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ فکرمندی پھیلی۔ اوہ سویٹی، کوئی کتنا بھی مضبوط ہے، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تمہاری ماما بھی اسی کا شکار ہوئی تھی، مت سوچو اس بارے میں۔ جولیانا نے پلکیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھا، آواز مزید دھیمی کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے تالیہ مراد نے میری ماما کو مارا ہوگا؟ میشا نے گہری سانس لی۔ آج وہ شہد رنگ بالوں کو جوڑے میں باندھے ہوئے تھی اور ایک گنگرالی لٹ گال پہ جھول رہی تھی۔ سویٹی، ہمیں نہیں معلوم کس کی کیا سٹوری ہے۔ جس نے بھی ایسا کیا ہو اس کو سزا ضرور ملے گی، اور تم فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارے ڈیڈ ہیں نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اسے واقعی یہ لگا تھا کہ جولیانا ایک قاتل کے واپس آنے پہ خوف زدہ ہے، مگر جولیانا نے لب کاٹے اور چہرہ اس کے قریب کیا، پھر سرگوشی میں بولی، کیا میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا سکتی ہوں؟ میشا دم سادے رہ گئی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو اسے چونکا گیا تھا۔ تالیہ نے میری ماما کو نہیں مارا تھا۔ میشا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ 2 سال پہلے جب مجھے ان چیزوں کی بہتر سمجھ آنے لگی تو میں نے ماما کی کیس فائلز پڑھنا شروع کی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق زہر کیک کی آئسنگ میں تھا، یعنی اس پہ چھڑکا گیا تھا۔ جولی، تم ان باتوں میں نہ الجھو۔ عدالت، آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ میں مرڈر مسٹریز دیکھتی ہوں، مجھے ان سب باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ میری بات سنیں، مجھے ڈیڈ کی طرح خاموش نہ کرائیں۔ وہ کیک بے شک تالیہ بھیجتی تھی، ماما یہی کہتی تھیں، لیکن مجھے یاد ہے وہ چاکلیٹ کیکس تھے، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے 2 دفعہ خود کیک وصول کرتے دیکھا تھا ماما کو، لیکن بعد میں جب ماما کیک فریج میں رکھ دیتی تھی ڈیڈ کے لیے تو ان پہ آئسنگ ہوتی تھی۔ اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں پتا وہ آئسنگ کون چھڑکتا تھا، لیکن اگر زہر آئسنگ میں تھا تو وہ تالیہ نے نہیں چھڑکا تھا۔ میشا دک سے رہ گئی، بالکل گنگ اور ششدر۔ اس وقت شاید مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن جب میرے ذہن نے کڑیاں جوڑیں تو مجھے پھر سب کچھ پھر سے یاد آنے لگا۔ میں نے ڈیڈ کو بتایا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ وہ شاید پہلے سے جانتے تھے سب۔ یعنی تالیہ نے یہ قتل نہیں کیا تھا؟ وہ گنگ رہ گئی۔ اوہ گاڈ، اور تمہارے ڈیڈ نے کچھ نہیں کیا؟ وہ لڑکی 6 سال تک پولیس سے اس جرم کی وجہ سے چھپتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ اوہ بیچاری تالیہ۔ پھر اس نے جولیانا کا چہرہ دیکھا تو فوراً خود کو سنبھالا۔ دیکھو، جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ وقت ان باتوں پہ غور کرنے کا نہیں ہے۔ تم ایگزام دے کر آؤ، پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ نرمی سے اسے پچکارتے ہوئے بولی، البتہ اس کی آنکھوں میں واضح اضطراب نظر آتا تھا۔ جولیانا نے اداسی سے کتاب پہ سر جھکا دیا۔ میشا کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا۔ یہ سب کچھ نہایت غیر متوقع تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ احمد نظام کا آفس بہت بڑا نہ تھا، اس میں فائلوں اور کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ آفس کی حالت کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس لینے میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس وقت وہاں کافی کی مہک پھیلی تھی۔ 3 بھاپ اڑاتے کپ میز پہ رکھے تھے۔ ایک طرف احمد نظام خود بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تالیہ اور ایڈم کرسیوں پہ براجمان تھے۔ آج وہ سفید اور سیاہ سکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی، ماتھے پہ بینڈیج تھا اور گال کے زخم پہ مرہم لگا تھا۔ آنکھ کا نیل میک اپ سے ہلکا کر رکھا تھا۔ آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی؟ ایڈم نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سوال پہ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا۔ آپ بات بدل رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اسرا نے یہ خود اپنے ساتھ کیا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ بات لوگوں کے سامنے دہراتی رہیں گی تو آپ ولن لگیں گی۔ عوام بالخصوص اسرا کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ تبصرہ کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسرا کے بچے، وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو وہ فراموش کر گئی تھی وہ اس سارے معاملے میں کہ معصوم ترین متاثرین تھے۔ اوکے، میں کسی کو نہیں کہوں گی، مگر میں آپ کے سامنے تو کہہ سکتی ہوں نا؟
ٹھیک ہے تالیہ، احمد نظام نے مداخلت کی، مان لیا کہ اسرا نے خودکشی کی تھی، لیکن ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی۔ میرے پاس ایلی بائی ہے، جب کیک آنا شروع ہوئے تو میں مصر میں تھی۔ کیک آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ آرڈر کیے گئے تھے، آپ یہ کام دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ ایڈم نے گھونٹ بھرتے ہوئے پھر سے تبصرہ کیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، ساتھ ہی اپنے فون سے بھی کھیل رہا تھا۔ اور میں مصر میں بیٹھ کے کیک میں زہر کیسے ملا سکتی ہوں؟ 6 سال پہلے اگر آپ فرار نہ ہوتی تو یہ بات ثابت کرنا آسان تھا۔ احمد نظام نے مداخلت کی۔ میں فرار تھوڑی ہوئی تھی، میں اغوا ہوئی تھی۔ بالوں کو جھٹکا دیا اور کندھے اچکائے۔ ایڈم زور سے ہنسا، پھر چہرہ سنجیدہ بنایا، موبائل پہ بٹن دبانے لگا۔ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا۔ اس میں اتنا فنی کیا ہے؟ مس مراد، آپ کی اغوا والی کہانی بہت کمزور ہے۔ آپ تھوڑا وقت صرف کر کے اس سے بہتر کہانی بنا سکتی تھیں۔ آپ تھوڑا وقت صرف کر کے میرے سوال کا جواب دیں۔ میں مصر میں بیٹھ کے کیسے کیک میں زہر ملا سکتی ہوں؟ اسرا کی موت والے دن آپ کیل میں تھیں۔ اس سے پہلے جو کیکس آپ نے بھیجے ان میں زہر۔ ایڈم نے رک کے سوچا۔ یقیناً آپ کا کوئی ساتھی ملاتا ہوگا، استغاثہ یہی نقطہ لائے گا۔ تالیہ نے کپ نیچے رکھا اور تیزی سے بولی، اور یہی میں کہہ رہی ہوں، اسرا کا کوئی ساتھی ضرور ہوگا، کوئی ایسا ساتھی جس نے آپ کا کارڈ نمبر حاصل کر لیا ہوگا۔ ایڈم بھی ایک دم موبائل رکھ کے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس نے ہی بیکری پہ آرڈر دیا ہوگا، اس نے ہی اسرا کو آرسینک لا کر دیا ہوگا، اسرا اسے کیک پہ خود چھڑکتی ہوگی۔ وہ قدرے جوش سے کہہ رہا تھا۔ کہانی اچھی جا رہی ہے، بھلے سچ ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ احمد نظام کھنکھارے۔ وہ بیکری اب بند ہو چکی ہے، مگر اس زمانے میں تفتیش کے دوران جو آئی پی لوکیشن ملی تھی جہاں سے تالیہ کا کارڈ استعمال کیا گیا تھا وہ پراکسی لوکیشن تھی، یعنی یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لوکیشن ملیشیا کی تھی یا باہر کے کسی ملک کی، اور کسی نے اس پراکسی کو بے نقاب کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ایڈم مسکرا کے بولا، مجھے اس آئی پی کی تفصیلات دیں، میں ایک سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی سے بات کرتا ہوں، وہ شاید اصل لوکیشن کو ٹریس کر سکیں، یعنی جس شخص نے میرا کارڈ استعمال کیا ہے اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے گی۔ پھر اس کا چہرہ بجھا۔ کیا معلوم اب وہ وہاں رہتا ہی نہ ہو؟ 6 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے، اور کیا پتہ اس نے یہ کام کسی انٹرنیٹ کیفے سے کیا ہوگا۔ اسرا نے اتنا کچا کام نہیں کیا ہوگا، وہ نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے اسرا نے ایسا کیا تھا؟ کیا ان کو کسی بات سے آپ کو لگا؟ وہ رکی اور گھور کے اسے دیکھا۔ کاش کہ آپ کو کچھ یاد ہوتا۔ خیر، اسرا اور میرے تعلقات اس وقت تک بہت خراب ہو چکے تھے، اس لیے بعد میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام اسرا کا ہی ہے۔ کب؟ آپ کے اسرا سے تعلقات کب خراب ہوئے تھے؟ قتل سے 2-1 ماہ پہلے سے۔ 1 منٹ، کیک کب سے آنے لگے تھے؟ ایڈم نے ایک فائل اٹھائی اور تاریخ پڑھی۔ کیک بھیجنے سے پہلے کسی دن کچھ ہوا ہوگا جو اسرا نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ آپ کو اپنا اور ان کا کوئی شدید جھگڑا یاد ہے جس کے بعد انہیں زندگی اور آپ دونوں سے نفرت محسوس ہوئی ہو؟ پارٹی، ایک پارٹی میں۔ تالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ جب میں نے اسرا کو بتایا تھا کہ فاتح کی پہلی، اس نے اگلے الفاظ دبا لیے، مگر اسے یاد آ چکا تھا، وہ آتش بازی والی پارٹی جب اسرا نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا۔ تاریخ یاد ہے آپ کو؟ 6 سال گزر چکے ہیں اس لیے۔ اوہ، میرے لیے وہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے ایڈم صاحب۔ اس نے موبائل اٹھایا اور تیزی سے بٹن دبانے لگی، پھر اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ میرا اس وقت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میں نے اس شادی کی تصویر ٹویٹ کی تھی۔ ایڈم نے جھک کے تاریخ پڑھی۔ یہ کیک آنے سے 1 ہفتہ پہلے کی تاریخ ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ایڈم صاحب؟ احمد نظام نے غور سے اسے دیکھا۔ اس پارٹی سے لے کر پہلے کیک کے آنے تک اسرا محمود نے کیا کیا تھا؟ ہمیں اسرا کے ہر سٹیپ کو ری ٹریس کرنا ہے، ان کے کریڈٹ کارڈ کا بل، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، فون ریکارڈ، آپ کو وہ سب نکلوانا ہوگا۔ اگر اسرا نے خودکشی کی تھی، اگر زور دیا تو اس کا پلان انہوں نے انہی 7 دنوں میں بنایا ہوگا، اور اگر اسرا نے کیش ادا کیا ہو، اگر انہوں نے کسی دوسرے نمبر سے بات کی ہو، اگر تالیہ کے تاثرات دیکھ کے وہ خاموش ہوئے اور سر ہلایا۔ میں ریکارڈ نکلواتا ہوں۔ وہ فون اٹھا کے باہر نکل گئے۔ آفس میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایڈم کھنکھارا اور قدرے بے نیازی سے بولا، مس مراد، یہ سب اس پہ منحصر ہے کہ اسرا نے خودکشی کی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ آپ کی رائٹنگ کیسی جا رہی ہے؟ وہ اس سوال پہ حیران ہوا۔ بہت اچھی۔ کیوں؟ آپ نے کافی عرصے سے کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ نئی کتاب کے بارے میں معلومات بھی نہیں دے رہے۔ فینس سمجھ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز دیں گے، لیکن جس خوشی سے آپ نے تالیہ مراد کی کتاب لکھنے کی خبر کو عام کیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ رائٹرز بلاک کا شکار ہیں۔ آپ کوئی دوسری کتاب لکھ ہی نہیں رہے تھے؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس نے پہلو بدلا۔ ایک دم وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ لاحق ہے؟ وہ کرسی کا رخ اس کی طرف موڑے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہی تھی،
ایڈم نے پتلیاں سا کوڑ کے اسے دیکھا۔ مس مراد، کتنا اچھا ہو ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں۔ میں انسپریشن سے لکھتا ہوں اور آپ ناول کیوں نہیں لکھتے؟ ایڈم بولتے بولتے رکا۔ میں فکشن رائٹر نہیں ہوں۔ آپ کا ذہن ایک ہی طرح کی سیاسی چیزیں لکھ کے بور ہو چکا ہے، آپ کو چینج چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا، پھر قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرا نہیں خیال کہ میں اچھا فکشن لکھ سکتا ہوں۔ تو برا فکشن لکھ لیں، کم از کم قلم کی رکاوٹ تو ختم ہوگی۔ اچھا، اور کس موضوع پہ مجھے لکھنا چاہیے یہ بھی بتا دیں۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ اپنے ارد گرد سے انسپریشن ڈھونڈیں۔ آپ کی والدہ ایک زمانے میں چوزے رکھتی تھی، اب بھی رکھتی ہیں؟ ہاں، مگر وہ تمام عرصہ جس میں آپ کی زندگی کا حصہ تھی، چوزوں کا ایک گروہ ان کے پاس تھا۔ وہ میرے سامنے بڑا ہوا اور پھر میری ہی وجہ سے وہ کھو گیا۔ آپ کی والدہ کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا تھا۔ آپ ان کی زندگی پہ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چوزے آپ کی وجہ سے کھوئے تھے؟ انٹرسٹنگ۔ وہ محظوظ انداز میں مسکرایا۔ سوچوں گا۔ کسی کام کو کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے ایڈم صاحب۔ یہ وقت کے 3 سوالوں میں سے ایک کا جواب ہے۔ اگر آپ ابھی فیصلہ کر لیں تو کیا معلوم کوئی معجزہ ہو جائے۔ مثلاً آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس مل جائے۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی۔ آپ کی جڑی بوٹیوں والی کہانی اغوا والی کہانی سے بہتر تھی۔ وہ جرجری لے کر پھر سے اپنے فون کو دیکھنے لگا۔ وہ پہلے والا ایڈم جیسا نہیں تھا، ہر وقت مصروف، فون اور کام میں لگا، بے نیاز سا سیلیبریٹی۔ میشا تاج کی نمائش کب ہے؟ یاد ہے آپ نے مجھے وہاں لے کر جانا تھا۔ ایڈم کے ابرو تعجب سے اکھٹے ہوئے۔ اب کیوں؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پی ایم سے ملاقات طے ہو گئی ہے۔ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے اور اپنا موبائل اٹھا لیا۔ ایڈم الجھ کے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں برداشت کیسے کیا تھا؟ وہ جل کے بولا تو وہ مبہم سا مسکرا دی۔ نظریں اسکرین پہ تھیں اور انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔